اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بالکلام المجید والقرآن الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میری نہایت واجب الاحترام قابل سعادت احترام علماء کرام سادات کرام طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدیداران کارکنان، آج کا یہ پروگرام اس عظیم ہستی کی یاد میں انعقاد پذیر ہے جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شان اور بہت تھوڑے سے عرصے میں اہل سنت و جماعت کو اتنی بلندی پہ لے گئے، اتنے عروج پہ لے گئے کہ ساری زندگی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سنیوں کا یہ مقام بنے گا کہ نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں بات وہی اقبال کی کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ میں نے بہت عرصہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ کی خلوت جلوت شب و روز سارے معاملات اور ان تمام مصروفیات کی ایک ہی وجہ تھی ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت، اور اس ملک کی تقدیر کو بدلنا، اور اس زمانے کے اندر فنا فی الرسول کے مقام پہ اگر کوئی فائز تھے تو وہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، ان کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو مبالغہ رائی ہو یا کوئی ویسے بات ہو۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ ساری رات اور سارا دن ہماری میٹنگ جو ہے شورا کی وہ جاری رہتی تھی۔ اس دوران کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ پہ کوئی نیند کا غلبہ یا کوئی ایک جمائی آپ نے کبھی لی ہو۔ ہم تو نماز کا وقفہ ہے، کھانے کا وقفہ ہے۔ اب جو آخری ہماری میٹنگ ہوئی حضور قبلہ امیر مجاہدین قدس سر العزیز سے، تو حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو ہماری تحریک کے نائب امیر ہیں مرکزی، آپ بھی باہر تھے، میں بھی، مجھے بھی اور شاہ صاحب کو بلایا، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آپ چٹنی کے ساتھ روٹی تناول فرمائے۔ باہر ہمارے لیے آپ نے چھوٹا گوشت اور بہت اعلیٰ قسم کا کھانا بنوایا، لیکن میں جب اندر گیا تو آپ چٹنی سے روٹی کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پیر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، شاہ صاحب آپ بھی آ جائیں۔ میں نے عرض کی حضور ہم نے کھا لیا۔ ہم کہا نہیں، آپ 2 لقمے لگائیں۔
اور وہ 2 لقمے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لگائے تو آپ نے نا لائبریری سے فرمایا کہ بخاری شریف کی کتاب منگوائی اپنے خادم سے، تو وہ نا کتاب کے ساتھ بڑی محبت تھی، گاڑی کے اندر بھی کتابیں رکھتے تھے، رستے کے اندر بھی آپ مطالعہ فرماتے رہتے تھے، اور مجھے فرمانے لگے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کتابوں سے ناموس رسالت کے واقعات اور کتابوں سے، تاریخوں سے جو قبلہ امیر المجاہدین نے بتائے، آج تک زندگی میں ہم نے کسی سے نہیں سنے۔ استادوں سے ہم پڑھتے بھی رہے، مطالعہ بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، گاڑی کے اندر بھی کتاب ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کر، لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت کے سلسلے کے اندر جو احادیث اور تفاسیر سے اور تاریخوں سے، کتابوں سے جو چیزیں نکال کر امت مسلمہ کو جو آپ نے دی ہیں نا، وہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکے گا، میرا یہ دعویٰ ہے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بہت کچھ لکھا گیا، تو میں نے عرض کی حضور یہ جو آپ جو کچھ فرماتے ہیں نا جلسوں کے اندر، یا جو ہمیں آپ بتاتے ہیں، یہ آپ کتابی شکل کے اندر، آپ نے مجھے فرمایا کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو میں کوشش کروں گا۔ آپ نے ڈائری لکھتے تھے، تو مولانا شیر جہاں چشتی صاحب ہیں، انہوں نے اب 2 آپ کے مطلب ہے کہ 2 کتابیں ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم، اس کے اندر آپ کے خطابات جو ہیں نا انہوں نے جمع کیے ہیں، اور وہ آپ بازار سے بھی مل جاتی ہیں۔ آپ نے حدیث پاک سنائی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ آپ نے نا ایک مرتبہ جوتے اتارے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے یوسف ہیں، جس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، اور ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے یوسف ہیں۔ جب انہوں نے جوتے اتارے تو تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوتے اٹھا کرنا تو حضرت انس بن مالک کے سامنے رکھے، پیش کیے۔ انہوں نے کہا یا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں بھی صحابی ہوں، تو آپ نے یہ جوتے کیوں اٹھائے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ نے جو سرکار دو عالم وسلم کے ساتھ وفا کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ وفا کیوں نہ؟ تو یہ ساری بات ہوتی ہے وفا کی۔ اس مرتبہ بھی جب آپ فیض آباد کے اندر جب آپ تشریف لائے تو 103 کا آپ کو بخار تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے وقت سارا انتظام گاڑی میں رکھا ہوتا تھا، سارا پانی وغیرہ بھی اور سب کچھ تمام چیزیں گاڑی کے اندر موجود ہوتی تھی۔ لیڈر ہم نے دیکھے ہیں نمازوں کی پرواہ بھی نہیں، اور صرف نعرے بازی ہے، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ اور آپ نے مجھے ایک دن بتایا کہ داتا صاحب کے باہر ایک دفعہ دھرنا ہوا اور میں بھی اس دھرنے کے اندر موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس علماء آ کے کہنے لگے استاد جی چلیں، آپ نے فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، تو بس اتنی بات؟ انہوں نے کہا بس اتنی بات ہے تو آپ تشریف لے جائیں، باقی بھی سارے تشریف لے گئے۔ تو آپ نے ان علماء کو کہا کہ ساری زندگی تم لوگوں سے دھوکہ کرتے رہے، لوگوں کو اس طرح مطلب تم کرتے ہو، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہو۔ اور میں نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ ہر نماز کے وقت آپ نے تازہ وضو فرمایا، اور تازہ وضو فرما کے اپنے جو مرشد پاک نے جو وظائف بتائے تھے باقاعدگی کے ساتھ وہ آپ وظائف بھی فرماتے تھے۔ اور ابھی اگر فون کریں نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کراچی میں ہیں، اور کل فون کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ خیبر پختونخوا میں تشریف فرما ہیں، اور جب آپ تیسرے دن فون کریں گے پتہ چلے گا ڈی جی خان میں تشریف فرما ہے۔
یعنی کہ 24 گھنٹے پورے ملک اور ہر جگہ کا دورہ کرنا، اور پھر رات کے وقت آ کے اپنے سنگیوں سے ملاقات بھی کرنی، اور جتنے بھی لوگ آپ کے پاس بیٹھتے تھے نا ان سب کو ٹوپی اور تسبیح آپ عطا فرماتے تھے، اور بالکل کسی کو خالی نہیں بھیجتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک ٹوپی اور تسبیح کا تحفہ جو ہے نا ان کو دو۔ تو میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری جماعتوں میں، جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا، بہت ساری جماعتوں کے اندر میں نے کام کیا، لیکن عہدہ میں نے دیتے تھے، پورے پاکستان کے عہدے بھی دیتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شامل ضرور ہوں گا لیکن عہدہ میں نہیں لوں گا۔ پشاور سے لے کے کراچی تک اپنی جیب سے خرچ کر کے میں جاتا رہا، اور میں پروگرام کے اندر جہاں بھی کوئی بلاتا تو میں گیا، لیکن حضرات گرامی جن لوگوں نے یہ نعرے لگائے، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، ہم نے ان کو ایسے گلیوں سے بھاگتے بھی دیکھا۔ جب فائرنگ ہوئی نا، ایک مرتبہ جلوس پہ فائرنگ ہوئی تھی اور تیزاب کی بوتلیں اوپر سے پھینکی، میں فرنٹ پہ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کس انداز سے گولیاں نیچے آتی ہیں اور گولیاں آ رہی ہیں اوپر سے، تو تھوڑا سا پتھر بھی مارو تو وہ گولی کی طرح لگتا ہے، پتھر بھی گولیاں بھی۔ اور میلاد کے جلوس پہ ہمارے اوپر فائرنگ دوسرے لوگوں نے کی تھی، اور مکمل طور پہ تیاری کر کے حضرات گرامی میں نے وہاں اس وقت ہمیں پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے، اور بڑے بڑے لیڈر آ گئے، جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ آ گئے، ایسے گلیاں تھی نا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن آپ نے فیض آباد کے اندر دیکھا کہ حضور قبلہ امیر المجاہدین نے سارے شیل اپنے اوپر برداشت فرمائے، سارے شیل اور سیدھی گولیاں۔ اس مرتبہ بھی آپ نے دیکھا کہ حد کر دی، ابھی انہوں نے 2 ٹرک جو ہے نا اس نے منگائے تھے پھر گجرانوالہ یا لاہور سے کہ لے کے آؤ اور ان مولیوں کو بگانا ہے، لیکن جب حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ اب 103 کا بخار ہے، اس کے باوجود بھی آپ بیٹھے رہے، شورا کی میٹنگ بھی ہوئی اور پھر مذاکرات بھی ہوئے، اور جو لوگ مذاکرات کرنے کے لیے جاتے تھے آپ ان کو ایک ہی بات کہتے تھے کہ مولانا بالکل ٹھیلی گال نہیں کرنی، ٹھیلی گال نہیں کرنی، اور اگر وہ تمہارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تے پرنا موڑے دے سڑ کے اتھے آ جانا، پھر اسی جانی ہے سڑا جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی حضرت صاحبزادہ صاحب کے جو ہمارے قائد ہیں اس وقت، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت ہمارے جو قائد ہیں وہ جگر گوشہ امیر المجاہدین، مجاہد ملت اسلامیہ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیچھے سارا کام صاحبزادہ صاحب کرتے تھے۔ امیر المجاہدین تو خود وہ فیلڈ کے اندر اس طرح کام، کتابات، باقی سارا معاملہ وہ تو آپ فرماتے تھے، لیکن بیک پہ آپ کے بیٹے کام کرتے تھے، اور جب بھی کوئی دھرنا ہوا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لاتے تھے، دونوں بیٹوں کو آپ ساتھ لے کے آتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے بیٹے ہم بلا لیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو ہم گھر کے بٹھا کر لائیں، گھر کے بٹھائیں ان کو بھی ہم ساتھ لائیں گے۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین جب فیض آباد کے اندر دھرنا تھا نا پہلا ختم نبوت کا، اس وقت ایک پیر صاحب آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ بعض مرید جو ہے نا وہ حقیقت بھی بیان کرو نا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان نہیں میں کسی کو کرنا چاہتا۔ تو آئے تو انہوں نے پہلے تو بڑے زور شور کے ساتھ خطاب کیا، جب دوسری مرتبہ آئے نا تو ان کی ٹون بدلی ہوئی تھی، وہ مشورے لے کے آئے تھے نا ادھر سے، انہوں نے بلا لیا ہوگا بھی اندر آہاں تو وہ تھے کی لین گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ، انہوں نے وہ تو اٹھا، پہلے آئے تو بڑی سخت تقریر انہوں نے کی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن حضرات گرامی خیمے کے اندر حضور قبلہ امیر المجاہدین تشریف فرما ہے، اور انہوں نے نا ایک چینل چلایا، پہلے وہ خود بات کرتے رہے لیکن آپ نے فرمایا بھائی ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمزور بات نہیں ہوگی، بالکل کوئی کمزور بات نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک اور چینل استعمال کیا، آپ کے پیر و مرشد کہ صاحبزادے اس وقت مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے، اور ان سے فون کروایا، آپ میرے سامنے فون کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ ان کی مان جائیں، کوئی درمیانی رستہ
کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ آپ نکالیں۔ تو آپ نے اپنے مرشد پاک کے صاحبزادے کو یہ جواب دیا کہ میں نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے، میں نے اپنے پیروں کا کلمہ بیعت میں ضرور ہوں اپنے مرشد کی، لیکن میں نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اور یہاں ختم نبوت پہ پیرا بھی ہوگا اور ناموس رسالت پہ بھی پیرا ہوگا۔ اگر ویسے آپ لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے تو بڑی نرم طبیعت، بڑے مہربان، بڑی محبت فرمانے والے، اقبال نے جو یہ بات فرمائی نہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپ تو سارے آ رہے ہیں، سارے سب آ رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑا لوگ مطلب اپنے ویوز بیان کر رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی جب ہم پہلے دھرنے سے واپس آئے نا تو امیر المجاہدین کو لوگ مبارک دینے آتے تھے کہ آپ کو مبارک، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو آپ فرماتے تھے مولانا آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ فرماتے تھے وقت گزر گیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت گزر گیا، اب تم ہمیں کون سی مبارکیں دے رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو جنازہ بھی آپ نے دیکھا تو حضرات گرامی ہمیں آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نکلیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو ہم نے وہ نظارہ اس مرتبہ دیکھا کہ جہاں سے موٹر سائیکل بھی گزرتی تھی نا وہ راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا۔ تو میں پتہ نہیں کس کس راستے سے ہو کے راولپنڈی پہنچا ہوں، خود بڑی مشکل سے وہ آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے میں وہاں پہنچا ہوں، رات وہاں ٹھہرے آگے، پھر صبح جب ہم گئے وہاں پر تو یہ نظارہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی کہ نکلو، جب نکلو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اس قدر یقین اللہ تعالیٰ پر، اس قدر توکل اور اس قدر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی کو بھی ایسا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع سے ہی شروع ہو گئے وہاں پر حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بس وہ آخری میری ملاقات تھی آپ سے۔ اس کے بعد جب آپ واپس آنے لگے تو پھر میں سامنے ہوا تو شیشہ کھول کر آپ نے مجھ سے ملاقات کی۔ آپ کے مسکرانے کا انداز بھی ایک عجیب تھا، جب آپ مسکراتے تھے تو سارے دل کے درد و دکھ دور ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اب جب آپ ان کی قبر انور پہ جا کے بیٹھیں گے نا تو وہی مسکراہٹ آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ لاکھوں کروڑوں دنیا نے مجھے ایک سنگی بتا رہا تھا کہ ایک سکھ کوشش کر رہا تھا کہ میں زیارت کروں، تو لوگوں نے کہا بھی ہم زیارت کا سلسلہ نہیں، اتنی دنیا کہاں سے لوگ زیارت کریں گے؟ تو جب آپ کو قبر انور میں اتارنے لگے تو وہ بڑا مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا کہ ہم کس کو دفنا رہے ہیں۔ جب ہم نے دفنایا تو اعلیٰ حضرت کی یہ بات یاد آ گئی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ اکثر یہ شعر سنا بھی کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ حافظ مظہر الدین مظہر راولپنڈی کے اندر ایک شاعر ہوئے ہیں بڑے عاشق رسول، آپ نے یہ بات فرمائی کہ آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا۔ صاحبزادہ صاحب کی شادی تھی تقریباً 20 ربیع الاول کو اور آپ کی ہمشیرہ کی بھی، تو کاروان نے کہا کہ آپ ہمیں بھی تھوڑا بہت ٹائم دیا کریں، آپ ہر وقت جلسے جلوس ریلیاں، یہ بچوں کی شادی ہے۔ تو آپ نے پتہ ہے گاروانوں کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ شادیاں تو میرے بغیر بھی ہو جائیں گی لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے بغیر ناموس رسالت میں پیرا کسی نہیں ہے۔ آپ سب حضرات نے کسی کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا، بالکل اپنی آنکھیں بھی کان بھی بند کر لو بس۔ اور جو مشن اب اگلی بات جو ہے نا، آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے
حضور قبلہ امیر المجاہدین کی اس محنت کو، اس مشقت کو، اور کتنی مصیبتیں آپ پہ آئیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تندرست آدمی ایک ڈنڈا کھا لینا تو دوبارہ اس طرف جاتا نہیں۔ یہ کہ کتنی مرتبہ آپ کے گھر کے دروازے توڑے گئے، کتنے ظلم و ستم آپ پر ہوئے، لیکن ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ آپ کے جو یہاں قائدین تشریف فرما ہیں، تو میں ان لوگوں کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو قبلہ استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے مشن کو ہم نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے سے بھی زیادہ استاد جو ہمیں رستہ بتا گئے، جو مشن آپ ہمیں عطا فرما گئے، آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ ہم اپنے استاد گرامی اور اپنے قائد محترم کے مشن کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اور اب ہماری قیادت فرمائیں گے انہی کے صاحبزادے، اور ان کی رگوں کے اندر بھی امیر المجاہدین کا خون ہے۔ وہ عام بندے تھوڑا ہی ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نگاہ کرم اور توجہ قبر پاک سے امیر المجاہدین کی ہوگی تو قیادت جو ہے وہ صاحبزادہ اسعد رضوی صاحب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں کوئی بات کر سکتا آپ کے بارے میں، بالکل یہ بات یاد رکھیں۔ میں سینے کے اندر جو راز ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتا میں آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھیں۔ میں بات ابھی بھی مشکل سے کئی جگہوں پہ جا رہا ہوں تو بڑی مشکل سے امیر المجاہدین، مجھے اب سمجھ نہیں آتی جانا کدھر ہے، کیا کرنا ہے۔ جب کہیں مشکل ہوتی تھی تو فون کرتے تھے حضور یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ابھی بدھ والے دن میں رات کو دربار شریف گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ زندگی کے اندر ابھی دنیا آپ پہ پھول پھینکتی رہی، اب قبر بھی پھول سے وہ بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بات یاد رکھنا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی۔ اب چمن کے اندر اگر بہار آئی ہے تو اس کو آپ نے خزاں کے اندر نہیں، اس کی بہار میں آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے انسانیوں کا کہ جو عاشق تھے صحیح اپنے استاد کہ آج کل تو لوگ استاد کو استاد ہی نہیں سمجھتے نا، وہ سارے خود ہی استاد بن جاتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمت ہے میں سارے حضرات، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ مجھے بھی، میرے لیے بھی آپ یہ دعا کریں کہ ہم بالکل استاد گرامی نے جو فرمایا اسی رستے پہ چلتے ہیں، اور اسی رستے میں ہماری موت آ جائے، اور کوئی خواہش نہیں دنیا کی، نہ کوئی تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ